نگاہ اور اس کے احکام۔ یہ درس اور بعد کا درس لباس کے سلسلے میں بہت سے ضروری مسائل سے مربوط ہے، لہٰذا ہم احکام کے اس حصے کی مزید وضاحت کے لیے اسے چند قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ مرد کو اپنی شرمگاہ نامحرم اور محرم عورتوں یا مردوں سے چھپانا چاہیے، یہاں تک کہ اس بچے سے بھی چھپانا ضروری ہے جو اچھے اور برے کو سمجھتا ہو۔ عورت کو اپنا پورا بدن نامحرم سے پوشیدہ رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ ان بچوں سے بھی جو اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہوں۔ البتہ بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق چہرہ اور ہتھیلیوں کی جتنی مقدار وضو میں دھوئی جاتی ہے چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے اس پر زینت و آرائش نہ کی گئی ہو اور کوئی لذت کی نیت سے اسے دیکھ بھی نہ رہا ہو۔ اس بنا پر اگر آنکھ میں سرما لگا ہو یا ابرو بنایا ہو یا انگلی میں انگوٹھی یا کلائی میں چوڑی یا ناخن پر پالش لگی ہو یا پھر کسی اور قسم کی کوئی اور زینت ہو تو پھر اسے چھپانا چاہیے۔ واضح رہے کہ کان، گردن، ٹھڈی کا نچلا حصہ چہرے کا جز نہیں ہے اور اسے کھلا نہیں رکھا جا سکتا، اور پیروں کا گٹوں تک نماز میں چھپانا اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن نامحرم سے اسے چھپانا ضروری ہے۔ توجہ رہے کہ صرف جسم کی کھال کا چھپانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی جسامت اور ابھار جن کا نظر آنا لوگوں کے گناہ میں پڑنے کا سبب ہوتا ہے اسے بھی چھپایا جائے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ مکمل کپڑوں کے علاوہ چادر کا استعمال بھی کیا جائے۔ اسی طرح عورت اپنی شرمگاہ دوسری عورتوں، محرم مردوں اور اچھے برے کی تمیز رکھنے والے بچوں سے چھپائے۔ شہرت کا لباس یعنی ایسا لباس پہننا جس کی جنس، سلائی، اسٹائل، رنگ یا پہننے کا انداز معمول سے ہٹ کر ہو اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں کی توجہ کا سبب ہو، اور ہیجان پیدا کرنے والا لباس بھی پہننا حرام ہے۔ بعض مجتہدین اور مراجع کے فتوے کے مطابق غیر مسلم کا لباس پہننا بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ لباس اور وہ چیزیں جو عورتوں سے مخصوص ہیں انہیں مردوں کو نہیں پہننا چاہیے، اور وہ لباس اور وہ چیزیں جو مردوں سے مخصوص ہیں انہیں عورتوں کو نہیں پہننا چاہیے۔ نگاہ کرنے کے احکام۔ اس مسئلے کے مختلف حصوں پر بحث کرنے سے پہلے ہمیں اسلام کے ایک کلی قانون کو نظر میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ کسی چیز یا شخص کو لذت کی غرض سے دیکھنا حرام ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان، فوٹو ہو یا فلم، جاندار ہو یا بے جان۔ ہم جنس کی طرف نگاہ یعنی مرد دوسرے مرد کے پورے بدن کو شرمگاہ کے علاوہ دیکھ سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی دوسری عورت کے پورے بدن کو شرمگاہ کے علاوہ دیکھ سکتی ہے، اور بچے جو اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں ان کا حکم بالغوں والا ہے۔ دوسری جنس والے کو دیکھنا یعنی عورت کا مرد کو اور مرد کا عورت کو دیکھنا۔ اگر عورت اور مرد محرم ہوں تو شرمگاہ کے علاوہ ایک دوسرے کے بدن کو دیکھ سکتے ہیں۔ نامحرم کو دیکھنا۔ مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا حرام ہے۔ چہرے اور ہتھیلی کی اتنی مقدار کو دیکھ سکتا ہے جتنا نماز میں کھلے رہنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس پر کوئی آرائش یعنی سجاوٹ نہ ہو۔
البتہ مرد کا غیر مسلم عورتوں کے بدن کے اس حصے پر نگاہ ڈالنا جو عام طور پر وہ نہیں چھپاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ لذت کی قصد سے نگاہ نہ کرے۔ دیکھیں، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا نگاہ کرنا مرد کے اوپر، چونکہ ایک ہی طرف مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ آیا مرد عورت کے اوپر نگاہ ڈال سکتا ہے یا نہیں، لیکن اس مسئلے کا دوسرا رخ بھی ہے کہ آیا عورت بھی مرد کے اوپر نگاہ ڈال سکتی ہے یا نہیں ڈال سکتی ہے۔ چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں استاد مرد ہے اور خواتین اس کی طرف دیکھتی ہیں، اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو معمولاً چھپائی نہیں جاتی ہیں، جیسے گلا وغیرہ ہے یا گردن ہے یا مثلاً اس کا کالر کھلا ہوا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا عورتیں اس حصے کو دیکھ سکتی ہیں یا نہیں دیکھ سکتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ حصے کے جو معمولاً کھلے رکھے جاتے ہیں، اس حصے کو اگر لذت کی قصد سے نہ دیکھا جائے تو پھر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ محرم کو سیدھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں اور آئینے یا پانی کے ذریعے اس پر نگاہ ڈالنے میں حکم کا فرق ہے یا نہیں؟ دیکھیے، نامحرم کو سیدھے دیکھنے میں یا پانی کے ذریعے یا آئینے کے ذریعے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی حکم ہے، چاہے نامحرم کو سیدھے دیکھا جائے یا پانی میں دیکھا جائے یا آئینے کے ذریعے دیکھا جائے۔ البتہ فوٹو اور فلم میں فرق ہے۔ اگر فلم اس طریقے سے دکھائی جا رہی ہے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے تو اس کا حکم آدمی کو دیکھنے کا ہے، لیکن اگر ریکارڈڈ پروگرام دکھایا جا رہا ہے تو وہ فوٹو کے حکم میں ہے۔ اسی طرح بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق اگر فلم لائیو دکھائی جا رہی ہو تو اس کا حکم یہ ہے آدمی خود اس شخص کو دیکھ رہا ہے، لیکن اگر لائیو نہیں ہے تو اس کا حکم فوٹو کا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نامحرم ڈاکٹر سے رجوع کرنا ایک خاتون کے لیے کس صورت میں جائز ہے؟ دیکھیے، یہ مسئلہ جو ہے وہ استثنائی ہے۔ اگر مجبوری ہے تو پھر خاتون ڈاکٹر اگر مہیا نہیں ہے یا کسی دوسرے شہر میں ہے اور وہاں جانا انسان کے لیے مشکل ہے تو پھر مرد ماہر ڈاکٹر سے خاتون جو نامحرم ہے وہ رجوع کر سکتی ہے علاج کے سلسلے میں۔ اسی طرح اگر بدن کے ایک حصے کو دیکھنے سے علاج ممکن ہے تو ڈاکٹر کے لیے پورے بدن کا دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر ایک نگاہ سے کام چل سکتا ہے تو پھر دیر تک دیکھنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں شک ہو کہ نگاہ کرنا کسی کی طرف حلال ہے یا حرام تو پرہیز لازم ہے۔ نامحرم مسلمان عورت کا فوٹو جس میں وہ حجاب میں نہ ہو، اگر ہم اسے پہچانتے ہوں تو اسے دیکھنا حرام ہے۔